بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی ہے، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگانے رکھتی ہے، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی ہے، اپنے ناخن پر پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اور اپنے دل میں یہ خیال کرتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار تھا۔ اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتے اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا تھا، بہت خوشی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ یوں ہی اس عورت نے یہ آواز سنی، 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورے دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا، کرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس عورت کے حالات کو دیکھ کر غم زدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناخن کھینچ لیے ان پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی اور وہاں موجود تمام عورتوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پردہ اختیار کرتی ہیں۔ حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آواز کا بھی پردہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو تبھی آواز سے بات کیا کرو کہ دل میں کسی کے خرابی مبتلا نہ ہو جائے، کوئی شخص لالچ میں نہ پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، سنگار کر کے چلنے والی عورت کی مثال اس طریقے کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے اسلامک ہسٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور محفل میں دعا شامل ہونے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں تاکہ ہماری محفل کا حصہ بن سکیں۔ جی تو دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ سنائی جائے گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسے عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر یوں ہوں گے جن میں جانے والے ہوں گے۔ میں لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کرتی ہیں اور کیا کماتی ہیں؟ جہنم کی خریداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 جماعتوں میں نہیں دیکھی ہیں
کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے، بیلوں کے دموں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ظلم کریں گے اور ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ نہ ہوگا کہ مرد کو اپنا بدن دکھانا اور دل لبھانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے دونوں کی طرف ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے۔ سروں کو جو کرپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گے، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھیں گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم ترغیب میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی چلی وہ ملونہ ہے۔ ملونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، آپ سب بتائیں، کیا آپ کی اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں اور اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیویاں آپ کو جہنم میں لے کر جائیں؟ چاہے آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، جب ایک بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اس کو کون دیکھتا ہے؟ جو فرشتے ہیں لعنت کر دیں گے، پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے۔ خود ملاحظہ فرمائیں کہ کس کس کی گندی سوچ کی مہور بنتی ہے۔ یہاں پر میں بہت ہی خوبصورت شعر آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ قصہ یہ پڑا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ جی یہاں پر یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے؟ تو ان کو میں جواب دیتی ہوں کہ عورتیں سر کے بال کٹوا سکتی ہیں، لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک، بالوں کی کٹنگ مردوں کی طرح نہ ہو۔ 2، بالوں کی کٹنگ غیر مسلموں یعنی کافروں سے مشابہت نہ رکھتی ہو۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کی نمائش صرف اپنے خاوند تک محدود رکھیں اور باہر گھر سے نکلتے وقت اور غیر محرموں کے سامنے جاتے وقت سر پر، چہرے پر، بدن کو پوری طرح بڑی چادر یا برقعے سے ڈھانپ کر نکلے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں ان عورتوں کو بتلانا چاہتی ہوں کہ پردہ اختیار کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرو، ورنہ مرنے کے بعد خود برا انجام ہوگا۔ اب اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہر مسلمان دل کھول کر شیئر کرے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اللہ اسے توبہ نصیب فرمائے۔ پھر کسی موضوع پہ میں آپ سے ملاقات کروں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔